آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ الا خبردار، ان اولیاء اللہ جو اللہ تعالیٰ کے وارث ہیں، ولی ہیں، اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں کسی قسم کا خوف ہوتا ہے اور نہ انہیں کسی قسم کا حزن ہوتا ہے۔ اب یہاں پر امام راضی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دو لفظ استعمال فرمائے، دو لفظ عطا فرمائے، لا خوف ولا هم یحزنون، نہ انہیں خوف ہوتا ہے اور نہ انہیں حزن ہوتا ہے۔ تو اب اگر عربی کے نقطہ کے حساب سے اور عربی لغت کے حساب سے دیکھا جائے، اگر صرف اللہ تبارک تعالیٰ یہ ارشاد فرما دیتے الا ان اولیاء اللہ لا خوف، بات مکمل ہو سکتی تھی، مفہوم مکمل ہو سکتا تھا، بات سمجھ آ سکتی تھی، مقصد سامنے آ سکتا تھا، لیکن فرمایا ولا هم یحزنون، یا اگر خوف نہ فرماتے رب تعالیٰ الا ان اولیاء اللہ ولا هم یحزنون فرما دیتے تو پھر بھی بات مکمل ہو سکتی تھی، لیکن یہ کیوں فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون؟ فرمایا جاتا ہے کہ خوف میں اور حزن میں فرق ہوتا ہے۔ لا خوف، نہ انہیں کسی قسم کا خوف ہوتا ہے، ولا هم یحزنون، نہ انہیں کسی قسم کا حزن ہوتا ہے، غم ہوتا ہے۔ ان دونوں چیزوں کے اندر میں فرق ہے۔ خوف کس کا ہوتا ہے؟ بندے کو اپنی جائیداد کے ضائع ہونے کا، اپنی اولاد کے ضائع ہونے کا، اپنے گھر کے ضائع ہونے کا، اپنی جان کے ضائع ہونے کا۔ لیکن حزن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بندے کو خوف ہو کہ میرا فلاں دوست ہے، فلاں تعلق والا ہے، فلاں رشتہ دار ہے، اس کی فلاں چیز کے اوپر خدا نخواستہ کوئی مصیبت ٹوٹ رہی ہے، اس کا گھر تلف ہو رہا ہے، اس کی اولاد کے اوپر معاملہ ہے، اس کی آباد کے اوپر معاملہ ہے۔ تو حزن کا مطلب ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے اپنی جان کا معاملہ جو ہوتا ہے، اور حزن جو ہوتا ہے جو قریبی بندہ ہوتا ہے، تعلق والا ہوتا ہے، دوست ہوتا ہے، احباب میں سے ہوتا ہے، اس کے اوپر کسی قسم کی پریشانی ہو اور اس کے جو ہے متعلق بندے کے دل کے اندر میں پریشانی ہو کہ اس کے فلاں معاملہ ایسا ہو جائے گا، خدا نہ خواستہ فلاں مصیبت اس کے اوپر ٹوٹ جائے گی، فلاں مسئلہ ہو جائے گا، اس کو حزن کہتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ لا خوف، اس کو اپنی جان کا بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات پاک کے علاوہ کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا، ولا هم یحزنون، اور جو اس کے ساتھ لگ جاتا ہے، جو اس کے ساتھ تعلق بنا لیتا ہے، جو اس کے ساتھ محبت کرتا ہے، جو اس کا سنگی ساتھی بن جاتا ہے، پھر رب تعالیٰ اس کو بھی خوف سے بے بارہ فرما دیتا ہے، اس کو خوف سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔